بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ فاتح بیت المقدس۔ میلے کے 3 ماہ بعد سلطان کی فوج میں 3 جرائم کی رفتار بڑھنے لگی: چوری، جوا بازی اور رات کی غیر حاضری۔ یہ جرائم اس سے پہلے بھی ہوتے تھے لیکن نہ ہونے کے برابر تھے۔ فوجی میلے کے بعد یہ وبا کی صورت اختیار کرنے لگے۔ ان تینوں کی بنیاد جوا بازی تھی۔ چوری کی وارداتیں اسی حد تک محدود تھی کہ سپاہی کی کچھ ذاتی چیز چرا کر بازار میں بیچ ڈالتا تھا، مگر ایک رات فوج کے 3 گھوڑے غائب ہو گئے۔ سواروں اور سپاہیوں کی تعداد پوری تھی، کوئی بھی غیر حاضر نہیں تھا۔ اگر اس نقصان کو نظر انداز کر دیا جاتا تو اگلی بار 10 گھوڑے چوری ہو جاتے۔ اعلیٰ حکام تک رپورٹ پہنچی، انہوں نے فوجیوں کو تنبیہ کی، سزا سے ڈرایا، مگر یہ تینوں جرائم بڑھتے گئے۔ ایک رات ایک سپاہی پکڑا گیا، وہ کہیں سے کیمپ میں آ رہا تھا۔ اس سے پہلے رات کو غیر حاضر ہونے والے سپاہی چوری چھپے سنتریوں سے بچ کر نکل جاتے اور بچتے بچاتے آ جاتے تھے، لیکن یہ سپاہی لڑکھڑاتا آ رہا تھا۔ سنتری نے اسے دیکھ لیا اور اسے پکارا۔ سپاہی رک گیا اور گر پڑا۔ سنتری نے دیکھا کہ یہ خون میں نہایا ہوا تھا، اسے اٹھا کر اپنے عہدیدار کے پاس لے گیا۔ اس کی مرہم پٹی کی گئی، مگر وہ زندہ نہ رہ سکا۔ مرنے سے پہلے اس نے بتایا کہ وہ اپنے ایک ساتھی سپاہی کو قتل کر کے آیا ہے اور اس کی لاش کیمپ سے نصف کوس دور ایک خیمے میں پڑی ہے۔ اس کے بیان کے مطابق وہاں 3 خیمے تھے۔ وہ لوگ خانہ بدوش تھے، ان کے پاس خوبصورت عورتیں تھیں، وہ ان عورتوں کی نمائش فوجیوں میں کرتے تھے۔ رات کو سپاہی وہاں تک پہنچ جاتے تھے، وہ دوسروں کو بتاتے تو وہ بھی چلے جاتے۔ وہ خانہ بدوش صرف عصمت فروش نہیں تھے، ان کی ہر صورت عورت اپنے ہر فوجی گاہ کو یہ تاثر دیتی تھی کہ وہ اس پر فدا ہے اور اس کے ساتھ شادی کر لے گی۔ بعد کی تحقیقات سے پتہ چلا کہ انہوں نے سپاہیوں میں رقابت پیدا کر دی تھی۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ 2 سپاہی خانہ بدوشوں کے خیمے میں لڑ پڑے، ایک مارا گیا اور دوسرا زخمی ہو کر آیا اور بیان دے کر مر گیا۔ دوسرے سپاہی کی لاش لانے کے لیے آدمی روانہ کر دیے گئے، ان کے ساتھ ایک کماندار بھی تھا۔ مرنے والے سپاہی نے راستہ اور جگہ بتا دی تھی۔ وہاں گئے تو دیکھا کہ سپاہی کی لاش پڑی ہے، خیمے نہیں ہیں۔ وہاں کے نشان بتا رہے تھے کہ یہاں سے خیمے اکھاڑے گئے ہیں۔ رات کے وقت ان کی لاش ممکن نہیں تھی۔ سپاہی کی لاش اٹھا لائے۔ اس حادثے کی رپورٹ سلطان ایوبی کو دی گئی اور یہ بھی بتایا گیا کہ فوج میں جرائم بڑھ گئے ہیں اور 3 گھوڑے بھی چوری ہو چکے ہیں۔ سلطان نے علی بن سفیان کو بلا کر کہا کہ وہ سپاہیوں کے بھیس میں اپنے سراغرساں فوج میں شامل کر کے معلوم کرے کہ یہ جرائم کیوں بڑھ گئے ہیں۔ سلطان نے اس سلسلے میں البرق کو بھی حکم دیا۔ اس کیوں کا جواب شہر کے اندر موجود تھا۔ جہاں تک علی بن سفیان کے سراغرساں کی رسائی محال تھی، یہ ایک بہت بڑا قلعہ نما مکان تھا۔ مصریوں کا ایک کنبہ نہیں بلکہ پورا خاندان اس میں رہتا تھا۔ اس مکان اور مکینوں کو شہر میں عزت حاصل تھی کیونکہ یہاں خیرات بہت تقسیم ہوتی تھی، ناداروں کو یہاں سے مالی مدد ملتی تھی۔ فوجی میلے میں اس خاندان نے سلطان ایوبی کو اشرفیوں کی 2 تھیلیاں فوج کے لیے پیش کی تھی۔ یہ سوداگر خاندان تھا۔ مصر میں سلطان ایوبی کے آنے سے پہلے یہ مکان سودانی فوج کے بڑے رتبے والوں اور انتظامیہ کے حاکموں کی مہمانگاہ بنا رہا تھا۔ سودانیوں کو سلطان ایوبی نے آ کر ختم کر دیا تو اس خاندان کی وفاداریاں حکومت کے ساتھ رہیں اور یہ سلطان ایوبی کا وفادار ہو گیا۔ جس روز سلطان ایوبی نے البرق اور علی بن سفیان کو حکم دیا کہ وہ فوج میں جرائم کی وبا کی وجوہات معلوم کریں، اس سے اگلی رات اس مکان کے ایک کمرے میں 10-12 آدمی بیٹھے تھے۔ شراب کا دور چل رہا تھا۔ کمرے میں ایک بوڑھا آدمی داخل ہوا، اسے دیکھ کر سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت لڑکی تھی جس کا آدھا چہرہ نقاب میں تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازہ بند کر دیا گیا اور لڑکی نے نقاب اٹھا دیا۔ وہ بوڑھے کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کل امیر مصر تک اطلاع پہنچ گئی ہے کہ فوج میں جوے بازی اور بدکاری بڑھ رہی ہے۔ بوڑھے نے کہا، ہماری آج کی یہ نشست بہت اہم ہے۔ امیر نے سپاہیوں کے بھیس میں فوج میں سراغرساں شامل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ہمیں ان سراغرسانوں کو ناکام کرنا ہے۔ تازہ اطلاع بڑی امیر فضا ہے۔ 2 مصری سپاہیوں نے ایک عورت پر
لڑ کر ایک دوسرے کو قتل کر دیا ہے۔ یہ ہماری کامیابی کی ابتدا ہے۔ 3 مہینوں میں صرف ایک مسلمان سپاہی نے دوسرے کو قتل کیا اور خود بھی قتل ہوا ہے۔ ایک آدمی نے بوڑھے کی بات کاٹ کر کہا، کامیابی کی یہ رفتار بہت سست ہے۔ کامیابی ہم اسے کہیں گے جب ایوبی کا کوئی نائب سالار اپنے سالار کو قتل کر دے گا۔ میں کامیابی اسے کہوں گا کہ جب کوئی سالار یا نائب سالار سلطان صلاح الدین ایوبی کو قتل کر دے گا۔ بوڑھے نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ 1000 سپاہی قتل ہو جائیں تو بھی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارا مطمع نظر ایوبی کا قتل ہے۔ آپ سب کو پچھلے سال کی دونوں واقعات یاد ہوں گے۔ ساحل پر سلطان ایوبی پر تیر چلایا گیا اور وہ خطا گیا۔ روم سے آدمی آئے، وہ ایسے ناکام ہوئے کہ سب کے سب مارے گئے اور ایک بدبخت مسلمان ہو گیا۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ یہ کہ سلطان کو قتل کرنا آسان نہیں جتنا آپ لوگ سمجھتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایوبی قتل ہو جائے تو اس کا جانشین اس سے زیادہ سخت اور کٹر مسلمان ثابت ہو۔ اس لیے طریقہ زیادہ بہتر ہے کہ اس کی فوجوں کو اس خوبصورت تباہی کے راستے پر ڈال دو جس پر صلیب کے پرستاروں نے بغداد اور دمشق کے مسلمان امراء اور حاکموں کو ڈال دیا ہے۔ صلیب کے پرستاروں اور سڈانیوں کو شکست کھائے 1 سال گزر گیا ہے۔ ایک نے کہا، اس 1 سال میں آپ نے کیا کیا ہے؟ محترم، آپ بڑا لمبا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ 2 آدمیوں کا قتل بے حد لازمی ہے، ایک صلاح الدین ایوبی، دوسرا علی بن سفیان۔ اگر علی بن سفیان کو ختم کر دیا جائے تو ایوبی اندھا اور بہرا ہو جائے گا۔ ایک اور نے کہا، میں نے وہ آنکھیں حاصل کر لی ہیں جو سلطان ایوبی کے سینے کے ہر ایک راز کو دیکھ سکتی ہیں۔ بوڑھے نے کہا اور اس لڑکی کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا جو اس کے ساتھ آئی تھی۔ بوڑھے نے کہا، یہ ہے وہ آنکھیں، دیکھ لو، ان آنکھوں میں کیا جادو ہے؟ تم سب نے صلاح الدین ایوبی کے ایک حاکم خاتم الدین البرق کا نام سنا ہوگا، تم میں سے بعض نے اسے دیکھا بھی ہوگا۔ صرف 2 آدمی ہیں جو صلاح الدین ایوبی کے سینے میں دیکھ سکتے ہیں، ایک علی، دوسرا البرق۔ علی بن سفیان کو قتل کرنا حماقت ہو گیا۔ میں نے جس طرح البرق پر قبضہ کر لیا ہے اسی طرح علی پر بھی کر لوں گا۔ البرق آپ کے قبضے میں آ چکا ہے؟ ایک نے پوچھا، ہاں۔ بوڑھے نے لڑکی کے ریشمی بالوں کو ہاتھ سے چھیڑ کر کہا، میں نے اسے ان زنجیروں میں جکڑ لیا ہے۔ میں نے آج آپ سب کو چند اور باتیں بتانے کے علاوہ یہ خوشخبری بھی سنانے کے لیے بلایا ہے۔ ہمیں جلدی برخاست ہونا ہے کیونکہ ہم سب کا ایک جگہ اکٹھا ہونا ٹھیک نہیں۔ اس لڑکی کو تم سب شاید جانتے ہو۔ مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ یہ اتنی استادی سے یہ ڈرامہ کھیل لے گی۔ اس کی عمر دیکھیے، پختہ نہیں ہے۔ میں نے پورے 1 سال ایسے موقعوں کی تلاش میں مارا پھرتا رہا کہ علی بن سفیان یا البرق یا دونوں کو پھانس سکوں۔ میں ان سے ملا کبھی نہیں کیونکہ میں ان کی شناخت میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ فوجی حکام کو سلطان شہریوں سے دور رکھتا ہے۔ آخر اس نے فوجی میلے کا اعلان کیا اور مجھے یہ پتہ چل گیا کہ اس نے اپنے فوجی کمانداروں، سالاروں اور عہدیداروں سے کہا ہے کہ وہ میلے میں وہ شہریوں میں بیٹھیں اور ان سے باتیں کریں اور ان پر اپنا رعب نہیں بلکہ اعتماد پیدا کریں۔ مجھے علی بن سفیان کہیں نظر نہیں آیا۔ اس لڑکی کو میں ساتھ لے گیا تھا۔ البرق نظر آ گیا، اس کے ساتھ 2 کرسیاں خالی تھی۔ میں نے لڑکی کو اس کے پاس بٹھا دیا۔ اسے میں 8 مہینوں سے استادی طریقے سکھا رہا تھا۔ مجھے اپنا بوڑھا خامد اور اپنے آپ کو خریدی ہوئی مظلوم لڑکی بتا کر اس نے البرق جیسے مومن کو اپنی خوبصورتی میں گرفتار کر لیا۔ ملاقات کا وقت اور جگہ طے کر لی۔ میں نے اسے بتایا کہ اسے کھنڈر میں کیا ناٹک کھیلنا ہے۔ لڑکی کھنڈر میں چلی گئی۔ میں 4 آدمیوں کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ 2 آدمی اس وقت یہاں موجود ہیں، 2 آپ سب کو نہیں جانتے۔ وہ ہمارے گروہ کے آدمی ہیں۔ اس نے البرق پر ثابت کر دیا کہ یہ اس کی خاطر جان دے دے گی۔ ہمارے 4 ساتھیوں نے البرق پر اور اس پر تلواروں سے حملے کیے۔ اس نے برچھی کے وار کیے۔ یہ ناٹک اس قدر حقیقی معلوم ہوتا تھا کہ البرق کو شک تک نہ ہوا۔ کم وقت کے دماغ میں یہ بھی نہ آئی کہ تلواروں کے اور برچھی کے اتنے وار ہوئے مگر کوئی زخمی تک نہ ہوا۔ میں نے یہ کہہ کر یہ کھیل ختم کیا کہ یہ لڑکی اتنی بہادر ہے کہ کسی بہادر کے پاس ہی اچھی لگتی ہے۔ میں نے اسے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے البرق کے حوالے کر دیا۔
میں نے اسے اپنا نام آسفا بتا رکھا ہے۔ لڑکی نے کہا، میں حیران ہوں کہ اتنی پختہ عمر کا حاکم اتنی آسانی سے میرے جال میں پھنس گیا ہے۔ میں نے اسے شراب کا عادی بنایا ہے، اس نے کبھی نہیں پی تھی، پہلی بیوی اسی گھر میں رہتی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، لیکن وہ سب کو جیسے بھول گیا ہے۔ لڑکی نے محفل کو تفصیل سے بتایا کہ اس نے کیسے کیسے طریقوں سے سلطان ایوبی کے اس مد خاص کو عقل کو اپنی مٹھی میں لے رکھا ہے۔ ان 3 مہینوں میں یہ لڑکی مجھے صلاح الدین ایوبی کے کئی قیمتی راز دے چکی ہے۔ بوڑھے نے کہا، سلطان ایوبی بہت زیادہ فوج تیار کر رہا ہے، اس میں سے وہ آدھی مصر میں رکھے گا اور باقی نصف کو اپنی کمان میں عیسائی بادشاہوں کے خلاف لڑانے کے لیے جائے گا۔ اس کی نظر یروشلم پر ہے، لیکن البرک سے اس لڑکی نے جو راز لیے ہیں وہ یہ ہے کہ سلطان سب سے پہلے اپنے مسلمان حکمرانوں اور قلعہ داروں کو متحد کرے گا۔ ان کے اتحاد کو صلیب کے پرستاروں نے بالکل اسی طرح بکھیر دیا ہے جس طریقے سے ہم نے البرک کو اپنے قبضے میں لیا ہے۔ تو کیا ہم یہ سمجھے کہ البرک اب ہمارے گروہ کا فرد ہے؟ ایک آدمی نے پوچھا۔ نہیں، بوڑھے نے جواب دیا، وہ سچے دل سے ایوبی کا وفادار ہے، وہ اتنا ہی وفادار اس لڑکی کا بھی ہے۔ یہ لڑکی سلطان، قوم اور اسلام کی وفاداری کا اظہار ایسے والہانہ طریقے سے کرتی ہے کہ البرک اسے قوم کی جان باز بیٹی سمجھتا ہے۔ اس لڑکی کے حسن و جوانی اور محبت کے عملی اظہار کا جادو الگ ہے۔ البرک کو ہم اپنے ساتھ نہیں ملا سکتے، ضرورت ہی کیا ہے، وہ پوری طرح ہمارے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے۔ سلطان ایوبی اور کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس گروہ کو ایک رکن نے پوچھا۔ اس کے ذہن میں سلطنت اسلامیہ ہے، بوڑھے نے کہا۔ وہ صلیب کی سلطنت میں اسلام کا جھنڈا گاڑنے کا منصوبہ بنا چکا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی خوبصورت ویڈیو۔ اچھی لگے تو لائک کرنے کے بعد چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔